بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان مثلی اور قیمی میں اجماع کے علاوہ موارد میں اجتہادی اصل اور قاعدے کا بیان ہے۔ اصل لفظی کیا ہے یہاں پر؟ ہم اس سلسلے میں ایک قاعدہ بیان کیا ہم نے اجتہادی، اور ایک دلیل ہم نے اجتہادی جو ظہور عرفی کی صورت میں ہے وہ ہم نے بیان کر دی، اور اس کے بعد آیت کی صورت میں ایک اور دلیل اجتہادی آج بیان ہونی ہے۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک مطلب آیت اعتداء سے استدلال، کہ کس طرح سے اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے مثلی اور قیمی کے اندر، کہ مثلیات میں سے مثل جو ہے وہ دینا چاہیے، اور اسی طرح پھر اس کے اندر ایک اشکال اور اس کا شیخ انصاری جواب دیتے ہیں، اور اس کے بعد مذکورہ دلیل کے متعلق شیخ انصاری کا نقطہ نظر ہے کہ جب یہ دلائل تمام ہوتے ہیں دلائل اجتہادی، تو اس کے بعد شیخ انصاری اپنے نقطہ نگاہ کو بیان کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف، کہ جس میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ دوسری اجتہادی دلیل کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَقَدْ اسْتَدَلَّ فِي الْمَبْسُوطِ وَالْخِلَافِ عَلَى ضِمَانِ الْمِثْلِ بِالْمِثْلِ۔ شیخ طوسی علیہ الرحمٰن نے کتاب مبسوط کے اندر اور خلاف کے اندر مثلی کے ضمان پر مثل کے ذریعے، کہ اگر مثلیات کے اندر شخص جو ہے وہ ضامن ہوتا ہے تو اسے مثل دینا چاہیے، اس مطلب پر انہوں نے استدلال کیا ہے، اور اس طرح قیمی کے اندر قیمت کے ذریعے وہ ضامن ہوگا کہ قیمت ادا کرے گا بقولہ تعالیٰ، کہ یہ قد استدلہ سے متعلق ہے، کہ شیخ طوسی علیہ الرحمٰن نے اس طرح قول پروردگار سے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے کہ جس میں ارشاد ہے فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدَوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، کہ اگر تم پر تجاوز ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، اور فَاعْتَدَوْا عَلَيْهِ تو تم بھی ان پر اسی طرح سے رفتار کرو، اسی طرح تجاوز اور اس طرح کا وہ ظلم کہ جو تمہارے اوپر ہوا ہے اس کا جواب دو اسی طریقے سے۔ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، کہ فَاعْتَدَوْا عَلَيْهِ یعنی اس کا تم نے جو جواب دینا ہے یہ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ اسی ہی طرح سے ہو جو تمہارے اوپر تجاوز ہوا ہے۔ تو بس اس آیت کریمہ کے ظہور سے جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ تجاوز اگر تمہارے اوپر ہو رہا ہے تو اسی طرح تم نے تجاوز جو ہے وہ کرنا ہے، تم نے اپنے اوپر جو ظلم اور جو خسارہ تمہارے اوپر آ رہا ہے اسی کا جبران اور اس کا جو خلا یعنی پر ہونا ہے وہ بھی اسی طریقے سے جس طرح تمہارے اوپر وہ خسارہ یا وہ تجاوز وارد ہو رہا ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ چندین احتمالات ہیں، کچھ ایسے احتمالات ہیں کہ جن سے یہ آیت ہمارے مطلب سے اجنبی نظر آتی ہے۔ مثلا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے بعض نے کہا ہے کہ اس آیت سے جو ہے وہ فقط یعنی اعتداء کا جائز ہونا، یعنی اعتداء مثل کا جائز ہونا مد نظر ہے، اور یہ کہ مثلا اگر کوئی شخص جو ہے تم پر ظلم کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ اگر تمہارے صورت پر اس نے ایک چاٹا مارا تو اب اگلے رخسار کو بھی اس کے لیے آمادہ کرو، اس کے حوالے کرو اور وہ اس پہ بھی تمہیں مارے۔ نہیں، یہاں پر اصل آیا جو ہے وہ فقط اس حوالے سے ہے کہ یہ اعتداء کو جائز قرار دے رہی ہے، تجاوز جو تم پر ہو رہا ہے بے مثل جو ہے تم اس کا ریئیکشن دکھاؤ اور یہ جائز ہے۔ اگر اس طرح سے ہے تو پھر مقدار کتنی ہونی چاہیے، کیفیت اس ریئیکشن کی کیا کس طرح سے ہوگی، یہ جو ہے مثلا اس سلسلے میں آیت جو ہے وہ کچھ بیان نہیں کر رہی، تو بعض نے اس طرح اگر بیان کیا ہے تو یہ ہمارے مقام میں بحث سے اجنبی مطلب ہے۔ یا اگر بعض نے جسے یہ احتمال دیا ہے کہ اعتداء یہاں جو ہے وہ اعتداء کے حوالے سے تو ہے کہ جب تم پر تجاوز ہو تو تم اسی ہی کے مطابق جو ہے وہ اعتداء انجام دو، یعنی جائز ہے یہ تمہارے لیے، اور یہ فقط مقدار کی جہت سے آیت جو ہے وہ اس مطلب کو بیان کر رہی ہے۔ اصل اعتداء کیسے ہو، جیسے تمہارے اوپر تجاوز ہوا ویسے ہی اسی ہی مقدار میں تم نے تجاوز اور اس پر ریئیکشن دکھانا ہے، لیکن وہ جو معتدی بھی ہے کہ کیفیت کے اعتبار سے وہ چیز کیا ہونی چاہیے تمہاری جانب سے ریئیکشن کے حوالے سے، اور تمہاری جانب سے اس کا جو رد عمل ہو وہ کیسے ہو، اس سلسلے میں آیت جو ہے وہ خاموش ہے۔ تو اس طرح چند احتمالات اگر اس طرح دیکھا جائے تو یہ آیت ہم سے مربوط نظر نہیں آتی۔
لیکن یہاں پر یہ جو بزرگوار نے اس آیت سے استدلال کیا ہے وہ کس تقریب سے استدلال کیا ہے، کس بیان سے؟ تو اس کے لیے شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ بتقریب ان مماثل ما اعتدى هو المثل فی المثل، اس بیان سے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ مماثل جو ہے یعنی ما اعتدا کہ جو کہا گیا کہ بمثل ما اعتدا علیکم، یعنی جو تم پر تجاوز ہوا، بمثل ما اعتدا کہ اس معتدا کے مثل تم نے ریاکشن دینا ہے، تو یہ جو مماثل ہے اس معتدا کا یہ هو المثل فی المثلی، مثلی کے اندر مثل ہے اور اس کے علاوہ یعنی قیمیات کے اندر قیمت ہے، یعنی ہر چیز کے اندر یہ جو مماثل ہوگا معتدا کا یہ اسی چیز کے مناسب اور اسی کے اعتبار سے ہوگا۔ مثلیات میں اگر دیکھا جائے، اگر کہ کوئی چیز جو ہے تمہاری کسی نے تلف کی ہے تو وہاں پر جو ہے اس کا ضمان مثل سے ہوگا، کیمیات میں قیمت سے ہوگا۔ تو اس طرح انہوں نے اس بیان سے استدلال قائم کیا ہے۔ وَاخْتِصَاصُ الْحُكْمِ بِالْمُتْلَفِ عُدْوَانًا لَا يَقْدَحُ بَعْدَ عَدَمِ الْقَوْلِ بِالْفَصْلِ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ حکم ہم کہتے ہیں کہ مخصوص ہے متلف کے ساتھ کہ جہاں پر عدوانی طور پر اطلاف صورت پاتا ہو، اور یہ آیت جو ہے وہ اس سے مربوط ہے، یعنی اعتداء اور تجاوز، کہ جہاں پر اعتداء اور تجاوز جو ہے وہ کس اعتبار سے ہو، عمدن کسی کے مال کو تلف کیا گیا ہو، کہ جہاں اطلاف کا عنوان آتا ہے تو یہ حکم کا مختص ہونا اس متلف سے عدوانن، اگر یہ کہا جائے کہ حکم مخصوص ہے اس مورد سے جہاں اطلاف ہو عدوانی، تو یہ معنی نہیں ہے ہمارے اس مورد بحث میں اس سے استدلال کرنے کی نسبت۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا یقدح بعد عدم القول بالفصل، چونکہ جب قول بالفصل کے ہم قائل ہیں تو اس قول بالفصل کے بعد یہ حکم کا مخصوص ہونا متلف عدوانن سے یہ معنی ایجاد نہیں کرتا۔ یعنی ہماری جو بحث ہے وہ بیع فاسد کے اندر ہے، اس چیز کی نسبت کے جس کو قبض کیا گیا ہے اور قبضے میں لیا گیا ہے بیع فاسد کے عنوان سے۔ تو اس طرح سے یہاں پر شیخ فرماتے ہیں کہ کوئی تفصیل کا قائل نہیں ہوا کہ عدوانی جو ہے وہ اطلاف میں اور اس طرح تلف جو کہ عدوانی ہے ان دونوں کے درمیان میں فرق ہے۔ حکم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، اگر وہاں ضمان ہے تو اسی طرح ضمان جو ہے وہ تلف عدوانی کے اندر بھی ہے۔ تو اس طرح اگر اس حکم کو مخصوص جانا جائے اطلاف عدوانی سے تو یہ معنی نہیں بنتا کہ اس سے ہمارے اس معنی نفی میں ہمارے مورد بحث مسئلے میں سے استدلال کیا جائے۔ پھر یہاں پر ایک اشکال اور اس کا شیخ انصاری جواب دیتے ہیں کہ وَرُبَمَا يُنَاقَشْ فِي الْآیَةِ، کہ کبھی اس آیت کے اندر یوں مناقشہ کیا جاتا ہے اس بیان سے کہ بِأَنَّ مَدْلُولَهَا اعتبار المماثلہ فی مقدار الاعتداء للمعتدى بہ، کہ آیت کا جو مدلول ہے، جو اس کا معنی ہے، وہ کس کو بیان کر رہا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ مماثلت معتبر ہے، اس کا مدلول یہ ہے کہ مماثلت معتبر ہے اعتداء کی مقدار کے اعتبار سے، معتدى بہ کہ وہ کس کیفیت میں ہو، اس سلسلے میں آیت جو ہے وہ اس کو کچھ بیان نہیں کر رہی۔ یعنی اگر اس نے ایک مرتبہ مارا ہے تو یہ آیت کہہ رہی ہے کہ آپ نے بھی اسی کو مارنا ہے، اور مماثل سے مراد مقدار ہے یعنی وہ ایک مرتبہ، لیکن کیفیت کے حوالے سے یہ مد نظر آیت جو ہے وہ نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو آپ اس کو ہمارے اس مسئلے میں استدلال نہیں کرتے کیفیت کے عنوان سے کہ آپ کہیں کہ یہاں بھی وہی مماثل اس عنوان سے مراد ہے کہ اگر کیمیات ہے تو قیمت، اور اسی طرح مثلا اگر مثلیات ہے تو مثل، تو یہ مثل اور قیمت کو جو آپ تعین کر رہے ہیں یہ کیفیت ہے، یہ جو ہے معتدى بہ کو آپ جو ہے مشخص کر رہے ہیں، اور آیت اس سے اس کو واضح نہیں کرنا چاہ رہی۔ آیت جو ہے وہ اعتداء کی مقدار تک ہے، اس کے آگے آیت بیان نہیں کر رہی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وفی ہے نظر، یہ جو اس طرح مناقشہ کیا جا رہا ہے اس کے اندر اشکال ہے کہ یہ جو بمثل ما اعتداء کہا ہے، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی الشیء الذی اعتداء مراد ہے کہ جس کو جو مقدار کو بھی شامل ہے اور کیفیت کو بھی شامل ہے، لہذا یہ اشکال جو ہے وہ وارد نہیں ہوتا یہاں پر۔ اس کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ دوسری اس اجتہادی دلیل کے حوالے سے یہاں پر کچھ مناقشات کرتے، چونکہ یہاں تک یہ دلائل آپ کے سامنے پیش ہو گئے کہ جس میں ہم نے ظہور سے بھی استفادہ کیا اور اس طرح پھر یہ آیت کریمہ سے بھی استفادہ کیا مثلیات کے اندر مثل کے ضمان کا۔ تو لیکن اس کے بعد شیخ انصاری اپنی نقطہ نگاہ کو بیان کرتے ہیں، اور دروا کہ یہ مناقشہ ہے ان دلائل کے اندر جو پیچھے بیان ہوئے، اور اس کے اندر دو صورتوں کے ساتھ مناقشے کو بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نام الانصاف عدم وفاء الآیت کالدلیل السابق علیہ بالقول المشہور،
فرماتے ہیں کہ انصاف جو ہے وہ یہ ہے کہ آیت اور یعنی سابقہ دلیل کی طرح کہ جو اس سے پہلے بیان ہوئی کہ جو ظہور عرفی تھی، تو آیت اور وہ دلیل جو عرفی تھی، ظہور عرفی، یہ وفا نہیں کرتے بالقول المشہور. کس کی نسبت؟ قول مشہور کی نسبت. یعنی یہ وہ دلائل ہے کہ جو قول مشہور کی نسبت جو ہے وہ سازگاری نہیں رکھتے، مطابقت نہیں رکھتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں، آپ فرماتے ہیں کہ لأن مقتضاہما وجوب المماثلہ، ان آیت اور ظہور عرفی کی ان دو دلیلوں کا جو مقتضا ہے، جو ان کی تقاضا ہے، وہ کیا ہے کہ مماثلت عرفی ضروری ہے حقیقت اور مالیت کے اعتبار سے. کہ جب آپ ضامن بنتے ہیں کسی چیز کا تو ان آیات کا اور اس طرح ظہور عرفی کی تقاضا کیا ہے؟ تقاضا یہ ہے کہ جو چیز آپ نے دینی ہے وہ مماثل ہو اس کے جو تالف ہے، جو تلف ہوئی ہے. کس اعتبار سے؟ حقیقت میں بھی اور مالیت میں بھی، یعنی قدر و قیمت بھی اسی طرح ہو اور اس کے صفات کے اعتبار سے بھی وہ اس کے نزدیک ہو، مماثل ہو. اب آپ فرماتے ہیں کہ وَهَذَا يَقْتَضِي اعتبار المثل حتی فی القیمیات، یہ جو مطلب ہے، یہ جو مقتضا ہے آیت کا اور ظہور عرفی کا، یہ کس چیز کی تقاضا کرتا ہے؟ یہ تقاضا کرتا ہے کہ مثل معتبر ہے. کہاں پر؟ حتی کیمیات میں بھی. سواء وجد المثل فیہا ام لا، چاہے کیمیات کے اندر مثل موجود ہو چاہے موجود نہ ہو. یہ اقتضا کرتا ہے کس کا؟ مثل کے اعتبار کا، آیت بھی اور ظہور عرفی. اب یہاں سے دو صورتیں آگا بیان کرتے ہیں کہ پہلی صورت جو ہے وہ جہاں پر کیمیات کے اندر مثل موجود ہے وہاں پر بھی آیت اور اس کا ظہور کس بات میں ہے؟ ظہور عرفی اور آیت کی دلالت کس بات پر ہے؟ کہ مثل معتبر ہے. یوں کچھ مثالیں اور کچھ نکات یہاں پر آگا بیان کرتے ہیں اس صورت کے کہ اما مع وجود المثل فیہا، فرماتے ہیں کہ وہ مورد کے جہاں کیمیات کے اندر مثل موجود ہے. اس کی مثال کما لو اتلف ذراعا، جیسے مثلا ایک شخص جو ہے وہ تلف کرتا ہے ذراعا من کرباس، کپڑے، اس کے ہاتھ میں کپڑا تھا کسی اور کا، کپڑے کی نوعیت ہے یہ کرباس، اور اسی میں سے چند ذرا جو ہے وہ تلف کرتا ہے کہ طولہ 20 ذراعا، کے جس کی لمبائی جو ہے وہ 20 ذرا تھی، متساویۃ من جمیع الجہات، اور وہ تمام کے تمام جو ہے پورا کا پورا جو کپڑا ہے وہ کیا تھا؟ تمام جہات سے، خصوصیات اور صفات کے اعتبار سے وہ برابر تھے، اس کے اجزاء مساوی تھے. فَإِنَّ مُقْتَضَى الْعُرْفِ الْآيَةِ، اب یہاں عرف اور آیت کا مقتضا کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ان کا مقتضا یہ ہے کہ الزام الضامن بتحصیل الذراع ان آخر من ذالک، کہ ضامن جو ہے اس کو مجبور کیا جائے گا، یعنی وہ جو مالک ہے وہ مجبور کرے گا، ملزم ٹھہرائے گا ضامن کو کہ وہ اسی ہی یعنی جنس سے دوسرے ذرا جو ہے اس کو حاصل کرے اور اس کے حوالے کرے. ولو بأضعاف قیمت ہی، گرچہ اس کی قیمت 2 برابر 3 برابر یا اس سے زیادہ ہو. اور ودفع الى مالک الذراع المتلف، اور فرماتے ہیں کہ دفع کرے وہ جو ہے مالک کو ان ذرا کو جس کو اس نے تلف کیا ہے، یعنی اسی کپڑے کی مماثل کپڑے سے اتنی مقدار میں وہ ذرا جو ہے وہ اس کے حوالے کرے. ما ان القائل بقیمیت الثوب لا یقول به، لیکن وہ بزرگان کی جو ثوب کی قیمیت کے قائل ہیں کہ ثوب مثلیات میں سے نہیں ہے، کپڑا مثلیات میں سے نہیں ہے، قیمیات میں سے ہے، وہ اس کے قائل نہیں ہوتے. وہ اس بات کو اس طرح نہیں بیان کرتے کہ جب وہ آپ تلف کرتے ہیں کسی کا کپڑا تو آپ نے اس کا مماثل دینا ہے، مماثل اس کا مثل تحصیل کرنا ہے، نہیں، وہ قیمت کی طرف جاتے ہیں. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ عرف اور آیت کی مقتضا کیا ہے کہ آپ نے اس کا مماثل تحصیل کرنا ہے. تو بس دونوں میں فرق ہو گیا کہ جہاں مشہور جس بات کے قائل ہیں، عرف اور آیت کچھ اور چیز کا اقتضا کرتی ہے. اسی طرح ایک اور مثال دیتے ہیں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کہ وَقَضَى لَوْ أَتْلَفَ عَلَيْهِ عَبْدًا، اسی طرح سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ مالک پر اس کا عبد تلف کرتا ہے، وَلَهُ فِي ذِمَّةِ الْمَالِكِ بِسَبَبِ الْقَرْضِ، اور خود اسی شخص کا جو ہے یعنی اس تلف کرنے والے کے لیے ایک عبد جو ہے وہ مالک کے ذمے پر بھی ہے. کیوں؟ بِسَبَبِ الْقَرْضِ، یعنی کہ اس کو قرض دیا تھا اور وہ اس سے طلبگار ہے، اس سے واپس لینا ہے اس کو. اب اس سلم یا معاملہ کیا تھا اس کے ساتھ سلم کا، تو معاملے سلم میں کیا ہوتا ہے کہ معاملے سلم میں انسان سمن دے دیتا ہے لیکن مبی پیچھے کچھ مدت کے بعد دی جاتی ہے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ وَلَهُ فِي ذِمَّةِ الْمَالِكِ، مالک کے ذمے خود اسی تلف کرنے والے کا قرض کی وجہ سے یا بیع سلم کی وجہ سے کیا ہے؟ عبد موصوف بصفات تالف، ایک عبد اس کے ذمے ہے جو موصوف ہے ان صفات سے جو تالف کی صفات تھی، یعنی جس عبد کو اس تلف کرنے والے نے تلف کیا ہے اسی کے مشابہ اور مماثل صفات میں ایک
عبد جو ہے اس کا مالک کے ذمہ پر ہے۔ تو اب یہاں پر ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثلا چونکہ اس نے اس مالک کا عبد طلب کیا ہے تو اسی کا مالک کے ذمہ پر ایک عبد تھا اسی صفات سے، تو اب یہ ایک دوسرے کے مقابل قرار پائیں گے اور تمام ہو جائے گی بات، اور یہاں طلب کرنے والا پھر قیمت نہیں دے گا۔ کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُمْ لَا يَحْكُمُونَ بِالتَّحَاتُرِ الْقَهْرِ، یہاں پر فقہا تحاتر قہری کا حکم نہیں کرتے، یعنی یہ نہیں کہتے کہ بس کیونکہ اس نے اس کا عبد جو ہے وہ طلب کیا ہے اور اسی مالک کے ذمے پہ اسی طلب کرنے والے کا عبد تھا، اس کے ذمے تھا، مالک نے دینا تھا، تو اب وہ نہیں دے گا عبد، اور یوں یہ معاملہ ان دونوں کا تصفیہ ہو جائے گا اور یہ ختم ہو جائے گا۔ تو آیت اور عرف کے مطابق تو تحاتر ہونا چاہیے، چونکہ اس نے عبد طلب کیا ہے، اس کا مماثل دینا ہے، اور یہی عبد جو اس کے مماثل ہے یہ خود طلب کرنے والا مالک کے ذمے پہ جو ہے وہ رکھتا ہے، تو وہ اسی کا حساب ہو جائے گا اس کے جو اس نے طلب کیا تھا اس کے مقابلے میں، اور یہاں پر یہ مسئلہ تمام ہو جائے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فقہا اس کا حکم نہیں کرتے، تو اس سے کیا بات واضح ہوتی ہے کہ بس عرف جو ہے اور آیت اور ظہور عرفی کی تقاضا کچھ ہے اور مشہور کچھ کے قائل ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کما یشہد بہ ملاحظۃ کلمات فی بیع عبد من عبدین، اسی طرح اسی ہی کی گواہی دیتی ہے یہ بات، کس بات کی کہ یہ فقہا تحاتر قہری کا حکم نہیں کرتے، اسی کی گواہ ہے کون سی چیز؟ ملاحظۃ کلمات، خود ان فقہا کے کلمات کا لحاظ، اور جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے کہاں پر؟ فی بیع عبد من عبدین، جہاں دو عبد میں سے ایک عبد کی جو بیع ہے وہ مد نظر ہوتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جہاں دو عبد میں سے ایک عبد کی بیع کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جہاں پر بائع نے دو عبد جو ہیں وہ مشتری کے حوالے کیے ہوں، کہ مشتری کو اختیار دیا ہے کہ اب ان میں سے ایک عبد وہ مبیع کے عنوان سے اٹھا لے، اور یہاں ایک عبد دونوں جب اس کے حوالے کیے تو ایک عبد اس کے ہاتھ میں تلف ہو گیا۔ اب ایک جب تلف ہو گیا تو کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ایک عبد تلف ہو گیا تو گویا مشتری جو ہے اس نے مالک کا ایک عبد تلف کیا ہے، تو مالک کے ذمہ جو اس کا ایک عبد تھا مبیع کے عنوان سے، اب مالک اسے عبد نہیں دے گا، اور یہ بات دونوں کا تسویہ ہو جائے گا اور معاملہ یوں ختم ہو جائے گا۔ تحاتر قہری یہاں پر حاصل ہوگا آیت اور ظہور عرفی کے مطابق۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اور یہ فقہا اس مورد کے اندر بھی وہ تحاتر کے قائل نہیں ہے، کما یشہد بہ، یعنی ان کے کلمات اسی بات کی گواہی دیتے ہیں، یعنی کیا؟ یعنی تحاتر قہری کے وہ قائل نہیں ہوتے یہاں پر۔ تو اس طرح فرماتے ہیں شیخ انصاری کے نام ذهب جماعت منہم الشہیدان فی الدروس، البتہ ایک علماء کی جماعت جس میں دو شہید یعنی شہید اول شہید ثانی دروس کے اندر اور مسالک کے اندر شہید ثانی جو ہیں دروس کے اندر شہید اول، الی جواز رد العین المقترضہ، فرماتے ہیں کہ وہ اس بات کے طرف گئے ہیں کہ اس عین کو جس عین کو اس نے قرض کیا ہوا ہے اگر وہ عین موجود ہے تو اسی کو واپس پلٹائے گا، جو اس کے پاس عین یعنی اس نے عین لی تھی قرض کے عنوان سے، اب وہ عین اس کے پاس موجود ہے اور وہ کیمیات میں سے ہے، یعنی اذا کانت کیمیت، اگر کیمیات میں سے ہے تو اگر وہ عین موجود ہے تو وہ اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ وہی عین کیا کرے گا؟ پلٹائے گا۔ یہاں اب آپ دیکھیں کہ آیت اور ظہور عرفی کا حکم بھی یہی تھا کہ عین مماثل دی جائے، اور یہاں یہ بزرگان کہتے ہیں کہ اگر وہ عین موجود ہے تو اگر کیمیات میں سے ہے تب بھی انہوں نے یہ فتویٰ دی کہ وہ عین پلٹائے گا، یعنی یہاں پر انہوں نے حکم کیا کس کے مطابق؟ آیت اور ظہور عرفی کے مطابق۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ لعلہ من جہت صدق اداء القرض باداء العین، شاید یہ اس وجہ سے ہو کہ یہ جو اس بات کی طرف گئے ہیں کہ عین مقترضہ کو واپس کرنا جائز ہے اس کے لیے، یہ اس جہت سے ہو کہ ادائے عین سے قرض جو ہے وہ ادا ہو جائے گا، یہ صدق ادائے قرض کے عنوان سے ہے، لا من جہت ضمان القیمی بالمثل، یعنی وہ اس لیے یہ فتویٰ نہیں دے رہے کہ یہاں پر وہ کیمیات میں مثل کے ضمان کے قائل ہیں اور اس جہت سے وہ دے رہے ہیں، نہیں، بلکہ وہ قرض کے ادا کے جہت سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ عین پلٹائے گا تو اس کا قرض جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ وَلِذَا اتَّفَقُوا عَلَىٰ عَدَمِ وُجُوبِ قبول غَيْرِهَا، یہی وجہ ہے کہ فقہا اتفاق رکھتے ہیں کہ اس عین کے علاوہ کوئی اور چیز کو قبول کرنا واجب نہیں ہے اس کے لیے، وَإِنْ كَانَ مُمَاثِلًا لَهَا مِنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ، اگرچہ اس عین مقترضہ کے تمام جہات سے دوسری چیز کیا ہو؟ مماثل ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر مماثل جو ہے وہ دینا واجب نہیں ان کی نگاہ میں، اور انہی بیانات سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ ایک صورت ہمارے سامنے آ گئی کہ آغا نے جو کہا کہ آیت اور ظہور عرفی کی تقاضا یہ ہے کہ مماثل دیا جائے، لیکن ہم نے مشہور ان کے کلمات کے اندر کیا دیکھا کہ وہ آیت اور عرف کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہوتے، وہ مثلا کیمیات کے اندر قیمت کے قائل ہیں دینے کو، اور جبکہ آیت اور ظہور عرفی کا مطلب یہ ہے کہ حتیٰ کیمیات کے اندر بھی آپ مماثل دیں۔ تو یوں ایک جو ہے
یہ تنافی نظر آتی ہے ان دونوں کے درمیان۔ آگے انشاءاللہ اس کی جو دوسری صورت ہے وہ اگلے درس کے اندر ہم آپ کے لیے بیان کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔